کسی ملک میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی اور بڑی جاگیر کے ساتھ ساتھ پالتو جانور بھی تھے۔ اس امیر شخص کے 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں سے وہ بہت محبت کرتا تھا، مگر اسے یہ فکر رہتی تھی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد مال و دولت کے بٹوارے میں چاروں بیٹے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ امیر آدمی کچھ دنوں کے بعد ایسا بیمار ہوا کہ زندہ رہنے کی امید کم سے کم ہوتی گئی۔ اس نے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور خاص ملازم کو حکم دیا کہ 4 دیگوں کا انتظام کرے۔ بیٹوں کو بتایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپس میں مل جل کر رہنا۔ مل جل کر رہنے میں بہت ہی برکت ہوتی ہے۔ میں نے تم چاروں کے لیے بہت ہی کچھ چھوڑا ہے۔ میری سحری کے چاروں پایوں کے نیچے ایک دیگ گھڑی ہے، تم اپنی اپنی پسند سے لے لینا۔ پھر چاروں بیٹوں کو رخصت کر دیا اور کچھ دیر کے بعد جب دیگیں آ گئیں تو ملازم کی مدد سے ان میں جو کچھ بھرنا تھا بھر دیا۔ اس نے چاروں پایوں کے نیچے دیگوں کو گاڑ دیا۔ جب امیر آدمی کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کی آخری سانسیں ہیں تو بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹوں، مال و دولت کے لیے اکثر بڑا خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، ہر ایک کے حصے کی دیگ تمہیں مل جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس لینے سے پہلے ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے۔ چاروں بیٹوں نے گردنیں جھکا دیں۔ باپ نے سب سے پہلے چھوٹے بیٹے کو اپنی پسند کا پایا منتخب کرنے کا کہا، پھر دوسرے تمام بیٹوں نے بھی ایسا ہی کیا اور سب مطمئن ہو کر بوڑھے باپ کے پلنگ سے ہی لگ کر بیٹھے رہے تاکہ اس کی پیار بھری نظروں کے سامنے رہیں۔ باپ کے انتقال کو اتنے دن بیت گئے کہ تمام رسمیں ادا ہو گئیں۔ 40ویں کا انتظام بھی سب بیٹوں نے مل کر لیا۔ دولت کی کمی نہ تھی۔ آخر ایک دن سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی دیگوں کو دیکھا جائے، مرحوم نے کس کو کیا دیا ہے۔ چاروں نے اپنے اپنے حصوں کی دیگ کو نکالا تو انتہائی حیرت میں رہ گئے کہ ایک میں ہیرے اور جواہر تھے، دوسرے سونے سے بھری ہوئی تھی، تیسری اور چوتھی دیگ میں کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ ایک میں مٹی بھری ہوئی تھی اور دوسرے میں صرف ہڈیاں تھیں۔ جن بیٹوں کو ہیرے، جواہر اور سونے والی دیگیں ملیں وہ تو بہت ہی خوش ہو گئے، جبکہ مٹی اور ہڈیوں سے بھری دیگوں والے رنجیدہ اور ناراض دکھے۔ انہوں نے یہ دیگیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ پرزور آواز میں شکایت کرنے لگے کہ مرحوم باپ کا تو یہ کہنا تھا کہ ملکیت میں سب کو سب کچھ برابر کا ملے گا، کیونکہ چاروں بھائی اپنے والد کو انصاف پسند اور نیک دل خیال کرتے تھے۔ اس لیے آپس میں جھگڑنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کوئی ایسا عقل مند شخص تلاش کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ مٹی والی اور ہڈیوں والی دیگ سے وہ کیا پائیں گے۔ جب تلاش کے باوجود کوئی نہ ملا تو ان کو خیال آیا کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ان کے باپ کی بڑی عزت تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ بادشاہ کے پاس جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جن کو بہت مال ملا تھا انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ سلامت بڑے عقل مند ہیں، ویسے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے 2 بھائی ملکیت سے محروم رہیں، ضرور کوئی نہ کوئی اس بات میں حکمت ہے۔ ویسے ابا جان نے ہم سب کو اپنی اپنی پسند کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب یہ ہماری قسمت کہ ہمیں کیا ملا۔ چاروں بھائی پوری تیاری کر کے بادشاہ کے محل میں گئے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار تھا اور سیر و تفریح کرنے جا رہا تھا۔ چاروں بھائی تیزی سے آگے بڑھے۔ بڑے بھائی نے شہزادے سے پوچھا کہ ہمارے بادشاہ سلامت کہاں تشریف رکھتے ہیں۔ وہ بڑی بے رخی سے بولا کہ وہ محل میں موجود ہیں مگر کچھ دماغی خلل ہے۔ شہزادہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ چاروں بھائیوں کو بڑا تعجب ہوا، اتنا مہربان اور نیک دل بادشاہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آپس کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ محل تک جانا چاہیے، ممکن ہے شہزادہ باپ سے خفا ہو، اس نے ہمیں ٹالنے کے لیے ایسا کہا ہو۔ جب دربان اور محافظوں سے اجازت لے کر محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ملاقات شہزادی سے ہوئی۔ وہ شاہی باغ میں موجود تھی۔ شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہے مگر اندھا ہے۔ یہ سن کر چاروں بھائیوں کو بہت ہی افسوس ہوا اور تعجب بھی کہ شہزادی نے باپ کو اندھا کہا اور بیٹا پاگل کہہ رہا ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ چاروں بھائی کچھ عرصہ پہلے اپنے باپ کے ساتھ محل کی ایک عالی شان تقریب میں بھی شامل ہوئے تھے۔ ملکہ بھی ان کو جانتی پہچانتی تھی، اس لیے وہ ملکہ کے پاس گئے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ کا انتقال 12 ماہ پہلے ہو چکا ہے۔ چاروں بھائی مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ملکہ نے روکا اور بولی کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ دربار میں ہے، لیکن میرے لیے وہ سال پہلے ہی مر چکا ہے۔ اب چاروں بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ ملکہ نے ان کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو درباریوں کا ہجوم نہ تھا، بلکہ بادشاہ اپنے ایک وزیر سے مشورہ کر رہا تھا۔
جیسے ہی اس کی نظر چاروں پر پڑی وہ پہچان گیا کہ یہ مرحوم درباری امین کے بیٹے ہیں۔ اس لیے بادشاہ نے بڑی شفقت بڑی نظروں سے ان کا استقبال کیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے ان چاروں کو مرحوم والد کی خوبیاں بتائیں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم ایک خاص مقصد کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بادشاہ نے سب کچھ سنا اور تھوڑی دیر خاموش رہا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ چاروں بھائی بادشاہ کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہ کیا فرماتے ہیں۔ اچانک بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ تمہارے والد نے بہت ہی اچھا کیا۔ یہ سن کر دو بھائیوں کے منہ لٹک گئے۔ عقل مند بادشاہ سمجھ گیا۔ اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ چلو جس کو ہیرے جواہرات ملے وہ اس کی قسمت، لیکن جسے مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملیں وہ بھی نقصان میں نہیں رہے۔ مٹی کا مطلب ہے کہ تمام زمینوں کا مالک بیٹا ہے، اور ہڈیوں والی دیگوں کا مطلب ہے کہ تمام گھوڑے اور دودھ دینے والے جانوروں کا مالک وہ لڑکا ہوگا جس کے پاس ہڈیوں والی دیگ ہے۔ بادشاہ نے جو بھی کہا سب بھائیوں نے اس کا خوشی سے اظہار کیا۔ رخصت ہوتے وقت بڑے بھائی کو شہزادہ اور شہزادی اور ملکہ کا خیال آیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ بولو۔ بڑے بھائی نے کہا کہ جب ہم آپ کو ملنے آ رہے تھے تو شہزادے سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کے دماغ میں خلل کی بات کی۔ پھر شہزادی نے آپ کو نابینا کہا، ملکہ نے تو آپ کو۔ ہاں وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے لیے مر گیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بات یہ ہے کہ شہزادہ بڑا ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تعلیم و تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے اور تخت و تاج اسے سونپ کر اپنی باقی زندگی درویشی میں گزار دوں۔ مگر وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دی جائے اور وہ بادشاہت سب اس کے حوالے کر دی جائے۔ میں ابھی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ شہزادی کا معاملہ بھی مجھے فکر مند لگتا ہے۔ خیر سے وہ بھی جوان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا مناسب رشتہ مل جائے تو نسبت طے ہو جائے۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی ابھی ادھوری ہے، مگر یہ چاہتی ہے کہ بس شادی ہو جائے، اس لیے ابھی ناخوش رہتی ہے۔ وہ روزانہ نظر آتی ہے مگر منہ سے کچھ نہیں کہتی۔ ملکہ نے جو کچھ کہا وہ اس لیے کہ سال بھر میں ہم دونوں سیر و تفریح کو جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں کرتے تھے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے ملک کی خوشحالی اور ترقی کے دشمنوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ غریب لوگ بڑے جاگیرداروں کی غلامی سے آزاد ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے بے زمین کاشتکاروں کو زمینیں دے کر ان کی حوصلہ دیا کہ آج وہ اپنے کھیتوں اور باغوں کے مالک ہیں۔ جاگیرداروں کا ایک گروہ ان کو طرح طرح سے ڈراتا اور دھمکاتا ہے۔ میں روز شکایتیں سنتا ہوں۔ میں جب تک مظلوموں کو ظلم و ستم سے آزاد نہ کر دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس لیے ملکہ کو میری کمی محسوس ہوتی ہے، مگر اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تاج و تخت عیش کرنے کو نہیں دیا۔ بادشاہ سلامت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ چاروں بھائیوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ واقعی ان کے ملک کا بادشاہ بہت نیک اور عقل مند ہے۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔